الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان کی اس آخری رکوع میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کے متعلق ان کا کردار بتایا، ان کے عقائد بتائے، ان کے عبادات بتائے، اور عبادات کے بعد ان کا گڑ گڑانا بتایا، اور اپنے بندوں کے لیے ایک معیار کہ میرے بندے یہ کام نہیں کرتے اب کوئی قوانین ایسے ہوتے ہیں کہ اس فیکٹری میں اگر آپ نے کام کرنے تو یہ کام کرنے، یہ نہیں کرنے۔ تو اگر وہاں پہ آپ کو نوکری ملی ہے، آپ کو رزق حلال ملا ہے، تو یقیناً آپ وہی کام کرو گے جو آرڈر ہے، اور جو نہ کرنے کے ان کو نہیں کرو گے۔ فوجیوں کو ایک آرڈر ملتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ پولیس والوں کو الگ حکم، رینجر والوں کو الگ حکم، اور اسکول، یونیورسٹی، کالج وغیرہ کے ٹیچروں کو الگ، ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بولا اس سے کام رکھو۔ اور کامیاب لوگ وہ ہے کہ اپنے فرائض پورے کریں لیکن اس میں کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ میں اس مسجد میں ہوں، امام ہوں، ایک ہے کہ میں دکانداری کی نیت سے امامت کروں کہ بس یار ویسے بھی تنخواہ وصول کرنی ہے ادھر ادھر، لیکن اس پہ مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ مؤذن ہے، خادم ہے، اگر وہ اس کو نوکری سمجھ کے کہ بھائی بس سر نوکری پوری کرنی ہے یار، چھوڑو، کوئی آ جائے تو مسجد کا دروازہ بند کر دو فوراً تاکہ وہ نماز کے لیے، اور آپ ان ظالموں میں داخل ہو گئے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے آپ تو نے اس شخص کو دیکھا جو نماز، اب کیونکہ وہ آ رہا تھا، اس دن ایک نے شکایت کی، بولا میں آ رہا تھا، وہ کھڑا، بولا نہیں بھائی اب ہم نہیں کھولیں گے۔ میں نے بولا بدبخت کیا کرے، ایسے بدبخت بھی ہوتے، این ٹائم ایک شخص نماز گیا، بولے نہیں بھائی، حالانکہ وہ کہتے اب اس کے لیے اگر میں دروازہ 5 منٹ کھلا رکھوں تو مجھے تو پیسے نہیں ملیں گے، حالانکہ اگر یہ آرڈر ہوتا کہ جو نماز آئیں گے اس پر تمہیں 500 روپے ملیں گے، پھر تو بھائی ہم دروازے پہ بیٹھے ہوتے، بھائی نماز پڑھ لی ہے، آجا دروازہ کھولتا ہوں، لیٹرین ہے ماشاءاللہ، ٹھنڈا پانی بھی ہے اور ماشاءاللہ پنکھا بھی ہے۔ میں نے ویسی مسجدیں دیکھی ہیں جس میں اللہ کا افراد بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں اور ایک بیٹا ایک دن گئے، اور جیسے ہم گئے وہ آ کے، ہم جہاں کھڑے ہو گئے انہوں نے آ کے وہاں پنکھا کھول دیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ نے ایسے بنائے کہ ہم اللہ کی رضا کے تلاش میں، بس چند دن کی زندگی ہے، اللہ کے بندوں کے نقش قدم پہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو کیا نہیں کرتے، فضول خرچ نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کے درمیان میانہ روی اعتدال پر ہوتے ہیں۔ آپ مزید فرمایا میرے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن پر واو عاطفہ ہے، وہ موطوف علیہ، یہ موطوف ہے، موطوف علیہ موطوف تو جانتے ہو نا، جیسے میں کہتا ہوں جاء فہیم و زین، تو جاء زید، میں نے آپ کے ساتھ بولا کہ جاء فہیم، لیکن اس کے بعد میں نے جاء نہیں بولا، زین بولا، تو یہ واو جو ہے نا عاطفہ ہے، اصل میں یہ تھا کہ فہیم آیا اور زین آیا، اصل میں یوں تھا، موطوف علیہ، آج فلاں آئے تھے اور فلاں بھی، بس ان کے ساتھ آیا نہیں بولتے۔ اور الرحمن کے بندے وہ ہیں لا يدعون مع اللہ الہا آخر، لا یدعون لا یعبدون، عبادت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی۔ آج ہمارے کتاب میں موضوع تھا دعا، تو اس میں دعا 8 معنی پڑتے، کیا وہ 5 معنی پر، تو ایک معنی دعا عبادت کرنا، ایک معنی دعا بلانا، کسی کو بلانا، ادعو الی سبیل ربک کا، تو
یہ چیزیں سمجھنا، اب جو جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں وہ یہ تمیز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھئی دون آ گیا کسی طریقے سنی پر فتویٰ لگاؤ، یہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، تو لہذا فتویٰ لگا دو کہ جو بلاتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ میں نے بولا وہاں کیا کرو گے جو تمہیں پیاس ہے، بیوی کو بولو گے کہ پانی لے آؤ، بیگم صاحبہ، بولا کیوں بلائے، شرک ہے، غیر اللہ ہے نا بیوی، بیٹے 1000 روپیہ دے دو، بھائی تو نے بیٹے کو بلایا، مشرک کو کیا قید لگاؤ گے؟ تو جب اللہ کی طرف سے جس طرح تو نے ان کا فیصلہ کیا کہ من دون اللہ بلانا اب شرک، تو تیرا تو بیڑے غرق ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اب کس نے اس کو خدا سمجھا، بلاؤ نہ بلاوا مشرک ہو گئے، انسان سمجھ کر کسی کو بلایا تو وہ بلانا منع تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کریم نے، اب کہتے مردوں کو نہیں، میں نے بولا نہیں، قرآن میں مردوں کو بلانا بھی ثابت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا ان پرندوں کو ذبح کر دو، انہیں مار دو، پھر ان مردوں کو بلاؤ، تو مردوں کو بلانا شرک نہیں ہوتا، اس کو خدا سمجھنا، کوئی بھی زندہ ہو، مردہ ہو، پتھر ہو، لاٹھی ہو، پاٹھی ہو، چاٹھی ہو، جو بھی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود خدا مان لیا، وہ شخص کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے شرک نہیں کرتے، یہ محض حاصل ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ، اور قتل نہیں کرتے، النفس، اس نفس کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کا اللہ کریم نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن جس کا قتل کیا ہے بولو، اس کو قتل کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی پہچان نہیں، اللہ کے بندگی سے نکل جائیں گے اگر ایسے شخص کو قتل کریں گے جن کو اللہ کریم نے جن کے قتل کو کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ کریم اللہ یہاں فرماتا ہے سورت نمبر ہے 5 اور پارہ نمبر ہے 6 اور آیت نمبر ہے 32۔ کریم اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی، یہاں ہے ان كتبنا على بني اسرائیل ان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ناحق کسی کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جس نے کسی کو زندگی دی، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن نسبت مجازی انسان، میں نے فلاں دوائی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز، کیا کہتے ہیں؟ ارے اس نے اس کو بچا لیا، ارے اس نے اس کو مار دیا، تو یہ مجازی نسبتیں ہیں، ورنہ زندگی اور موت دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خلق الموت والحیات، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی، پوری انسانیت کو انسان زندگی دے سکتے؟ بولا ہاں، مجازن ایک نسبت ہے، یعنی اتنا ثواب۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا۔ اس جان کو قتل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ لکھا ہوا قرآن میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 سورہ نمبر 4 سورہ نساء، یا یہ دیکھو سورہ نساء نکالو، سب سے بڑی وعید جو ہے قرآن میں یہ والی آیت ہے 93 پارہ نمبر 5۔ اللہ کریم فرماتا ہے من قتل ومن یقتل مؤمنا، اور جو مسلمان کو متعمدن جان بوجھ کر کے قتل کرے، اللہ اکبر کبیرہ، فجزاؤہ جہنم، اللہ کریم فرماتا ہے اس کا بدلہ، اسے قتل، اس سے پہلے 92 میں قتل خطا ہے۔ کیا ہے قتل خطا میں؟ بہت ساری چیزیں ہیں، کیا ہے یہ دیکھیں۔ نمبر 1 قتل خطا میں جو ہے مسلمان غلام آزاد کرنا۔ کیا؟ غلام آزاد کرنے کا قرآن میں 3 جگہ ذکر ہے۔ کتنے جگہ بیٹے؟ 2 جگہ مومن کا ذکر ہے، 1 جگہ یہ 92 نمبر آیت میں کہ مسلمان کو غلطی سے قتل کرو گے تو مسلمان غلام کو آزاد کرو گے۔ لیکن سورہ مائدہ میں آیت نمبر 89 میں جب پڑھتے ہیں کہ جو قسم
منعقد کھائے پھر اس کو توڑ ڈالے تو ایک غلام کو آزاد کرے. کس کو؟ لیکن غلام ہے، مسلمان نہیں بتایا، کوئی بھی ہو، فتح الرقبہ بس. ہم کہتے ہیں اس میں کسی کو بھی آزاد کرے. اور تیسری جگہ جو ہے سورہ مجادلہ، کیا ہے سورہ نمبر کیا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے، 58 ہے، کیا ہے؟ اور آیت نمبر 3 ہے. 3 جانتے ہو؟ 3 میں کو 3 لگی ہوتی ہے، سرے کی کہتے ہیں میں کہا 3 لگی، مجھے پیاس لگی ہے. اور 3 ویسے 3 کو بھی بولتے ہیں، 3 درے سیلیس. تو جو اپنے بیوی کو آپ ان عورتوں سے تشبیہ دے جو ان کے اوپر حرام ہے، اس کو زہار کہتے ہیں. اب پھر رجوع کرنا چاہتا ہے تو پھر ایک غلام کو آزاد کرے. وہاں بھی رقبہ ہے، وہاں بھی رقبہ، اور سورہ مائدہ میں بھی رقبہ، اور یہاں پہ رقبات مؤمنہ قتل خطا میں. اچھا یہ ایک. اور نمبر 2 اب وہ جو ہے نا دیت بھی دیں گا، کیا کرے گا؟ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، مگر یہ کہ مقتول کے وارثہ کہتے میں نے معاف کر دی. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم فرماتا ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر غلام نہیں، آج کل غلام نہیں ہے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار. یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، یہ توبہ قبول ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ لیکن اس کے ساتھ قتل عمد کے ساتھ کچھ نہیں ہے بھائی، ڈائریکٹ جہنم میں. بولو ختم یہ ہو گیا. اس کو قصاص میں لٹکا دو، اور قصاصاً یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور جہنم میں رہے گا. کس میں رہے گا؟ یہاں کریم اللہ اس لیے فرماتا ہے، حضور جب بیعت لیتے تھے نا تو کہتے تھے کہ یہ اسی چیز پر بعد قتل نہیں کرو گے، بچوں کو خوف بھوک کے مارے میں قتل نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، شراب نہیں، بڑے بڑے باتیں اس پہ بیعت پہ کر دے کہ یہ نہیں کرو گے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ہماری اس پر ہمارے اقرار ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ اکثریت ہماری جو ہے وہ نفس کے بندے ہوتے ہیں. کس کے نفس کے بندے ہوتے ہیں؟ افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنے نفس کے خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے. غالباً 43 نمبر آئی تھی نا. یہ بچہ ذہن بھی یاد کرتا ہے، انشاءاللہ 10 سال میں مکمل اس کو قرآن یاد ہو گیا. میرے ساتھ جو ترجمہ پڑھتے ہیں بولے سر جی کب یاد ہو گیا؟ میں نے بولا تم نے ٹائم کتنا دیا؟ ہم نے تو 50 سال لگاتار قرآن پاک کے اس میں کیے، اب تمہیں سال ہوا نہیں ہو، پڑھتے کیا ہو؟ میں نے بولا اچھا تم مالش کرتا ہوں اب تمہیں، تم پڑھتے نہیں ہو. نمبر 3 وَلَا يَزْنُونَ، حق کے ساتھ اگر قتل جائز ہے، جہاد ہے یا قصاصاً ہے حکومت وقت، وہ الگ چیز ہے. جو 3 چیزوں کا وہ آیا ہے، میرے خیال ایک مرتد ہے، اور ایک قاتل ہے، اور تیسرا کون ہے یاد ہے تم لوگوں کو؟ شادی شدہ زناکار. یہ 3 ہے نا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ عَذَابًا، اور جو ایسے کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. ملاقات اپنے گناہوں سے کرے گا، گناہوں کی سزا سے. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ قیامت یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا. کچھ مشرکین مکہ جو ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو جب دعوت دی تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کچھ مشرکین نے بہت زیادہ قتل کیے. پھر وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا آپ ہمیں جس دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت عمدہ دین ہے، کاش آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم اس سے پہلے جو برے اعمال کیے ہیں ان کا کیا کفارہ ہو سکتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اور معبود کی عبادت نہیں کرتے. آگے اس میں یہ 70 نمبر آیت ہے،
سوائے توبہ کرنے والے کے نا. حضرت عبداللہ بن عباس، اچھا یہاں پہ ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے وحشی کا. اب آپ ان کو کہتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام سب کچھ گناہوں کو مٹا دیتا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے چاچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بلایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ اپنی ہستی کو مٹا دو اللہ کے رضا کے لیے. ہاں حضور نے کیا کچھ کیا. اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے دین کی کس طرح دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا یا ناحق قتل کیا یا زنا کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گا. قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور یہ 68 اور 69 آیات یہ دعا فی العذاب ویخلد فیہ مہانہ تک پڑھی. اور یہ تمام کام کر چکا ہوں، یہ آیت اس نے سنا دی کہ اب میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں تو اپنی آیت پڑھی سوائے اس کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ کریم نیکیوں سے بدل دے گا اور لا بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. وحشی نے کہا یا محمد علیہ السلام، یہ بہت سخت شرط ہے کہ ایمان بھی لائے اور اعمال صالحہ بھی کرے. یہ بڑی اس توبہ پر قائم رہنا بڑا مشکل ہے. کچھ اور گنجائش ہے. پھر یہ آیت نازل ہوئی سورہ نساء میں 2 جگہ ہے. یہاں بھی انہیں ایک حوالہ دیا 2 جگہ 48 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. پھر وحشی نے کہا یا محمد علیہ السلام، اس میں فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے. لمن یشاء ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہاں اس میں اس نے نقطہ نکال لیا کہ اللہ جس کے لیے چاہے گا. سو میں نہیں جانتا کہ میری مغفرت ہو سکے گی یا نہیں. کیا اس کے سوا اور کوئی صورت ہے؟ پھر سورہ زمر کون سی نمبر صورت ہے؟ ان کو یاد کرواؤں گا. 39 نمبر ہے کیا؟ اور 40 نمبر کون سی ہے؟ مومن ہے. آیت نمبر 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر یعنی حد سے بڑے گناہ کے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ الغفور الرحیم. تب وحشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا تھا. پھر وہ مسلمان ہو گئے اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے وہ گناہ ہو جائیں جو وحشی سے ہوئے ہیں. تب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے. لیکن سورہ توبہ میں نہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 17-18 میں ہے انما توبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. توبہ کب قبول ہے؟ موت سے پہلے. آثارِ موت آ گئے، فرشتے آ گئے، اب اس کو پر سب آیا ہو گیا. اب کہتے ہیں توبہ. پھر ان کو جب پکڑا کہ بولا میں توبہ کا، بولا الآن وقد عصیت، تو نافرمان تھا، زمین میں فساد پھیلاتا تھا، اب تو اتنا نیک بن رہا ہے. تو اس حدیث سے حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا اندازہ کیجئے. جو آپ کے محبوب چچا کا قاتل تھا، اس کو کس کوشش سے مسلمان کیا.
تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اس کے بعد کسی مسلمان کو قتل کرنا ہے، اور اس کے بعد زنا ہے۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، پھر کل اس پر دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ تشریح ختم نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک قرار دے کر اس کی عبادت کرو، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ اس نے پوچھا پھر کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ فرمایا تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ پھر اس کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ تو کیا؟ ناحق قتل، زنا اور شرک۔ شرک تو شرک سے مونا کفر تو وہ تو گیا، اور دوسرے بھی اگر اس گناہ میں ایک سب سے خطرے کی گھنٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زانی یہ نہیں بولتا کہ زنا برا ہے، تو یہ کافر مرتد ہے۔ یہ زانی کیا ہے؟ یہ مرتد ہے، یہ عورت ہو یا مرد، لیکن زنا کو کہتے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہ مرتد ہے، کافر ہے، اس کی نماز وغیرہ سب ختم۔ اگر قتل کیا اللہ نہ کرے اور اس کو بولا کہ اس میں کیا ہے، میں نے اچھا کیا یا پیسوں کے لیا، یہ مرتد ہے کہ اس کو بولا یہ اس میں کیا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو اس کو جائز سمجھ کر کرے تو کیا ہے؟ مرتد ہے، بولو کافر ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو تو سب سے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج کسی سے پوچھو نا کہ تم اس گناہ میں مبتلا ہو تو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 8 میں فراؤ حسن ہو کہتے ہیں اس میں کیا ہے بھائی؟ بتے جو دوسرے لوگوں سے لیتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں، یہ اسے بولے یہ صحیح ہے، وہ اتنے تعویلیں پیش کرے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی غلط کروں، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ اللہ کریم سے دعا انشاءاللہ کل اس پر مزید تھوڑی روشنی ڈالیں گے، آیت نمبر 68 اور 9 اور 70، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ گناہ کرنے والے میرے بندے نہیں، کیونکہ میرے بندے یہ گناہ نہیں کرتے۔ یا اللہ جو ان گناہوں میں مبتلا ہیں، موت سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جن کو تو نے حفاظت کی وہ بچے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں آخری سانسوں تک یا بچنے کی یا اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔